157 سے شروع ہوگا، اور یہ سبق اس پارے کے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس پارے کا صفحہ نمبر 37 ہے۔ صفحہ نمبر 37 پر وہ آج کا سبق موجود ہے، اور تیسری لائن کا کچھ حصے کے بعد سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ یہ اس کا رحم اور کرم ہے، ہم اپنی مصروف زندگیوں میں سے وقت نکال کر اس کی بارگاہ میں بیٹھے، اس کی کتاب کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ اور ہم نامہ پارہ پڑھ رہے ہیں اور سورۃ الاعراف کی 156 آیات ہم نے پڑھ لی۔ گزشتہ آیات بینات میں آپ کو یاد ہوگا اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے اچھائیاں لکھ دے اور ہمیں رجوع کرنے کی توفیق دے اپنی طرف۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ فرمایا کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا دوں گا، جس کی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی، لیکن میری رحمت وسیع ہے، اور اس کو میں نے لازم کر دیا ہے ان لوگوں پر جو پرہیز کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور جو آیات کو ماننے والے، ایمان لے کر آئے۔ اس تذکرے کے بعد جو آج کی آیات ہے، اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ میری وسعت اور رحمت کی وسعت کن لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ تصور کیجئے، پہلے قرآن مدینہ کی سرزمین پر اتر رہا ہے اور اس کے مخاطب وہاں کے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر بھی ہیں، اور اس کے مخاطب وہاں کے عبداللہ بن ابی جیسے منافقین بھی ہیں، اور کعب بن اشرف جیسے یہودیوں کے بڑے بڑے سردار بھی ہیں۔ یہ سارے اس قرآن کے مخاطب ہیں۔ اب بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، منافقین کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کر رہے ہیں، اور منافق وہاں پر کیا کیا انہوں نے حرکتیں کی۔ اہل ایمان کو پتہ چل رہا ہے ہمیں کہاں کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔
اور یہودی بھی مطلع ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہاں ایسا تو تھا ہی۔ تو قرآن کا زبردست نظام ہے، اللہ رب العزت کا بڑا زبردست نظام، یہ سب کو لا کر چوراہے پر کھڑا کر کے کیسی چوٹ مارتا ہے کہ ہر چیز واضح اور صاف ہو جاتی ہے۔ اب یہاں فتح فرمایا کہ میرا عذاب بھی ہے لیکن میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کے اوپر۔ ابھی آج جو میں نے آپ کے سامنے ایک ہی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ میری جو رحمت کی وسعتیں ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہیں۔ آئیے دیکھیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین، ان لوگوں کے لیے، یتبعون، جو اتباع کریں گے، الرسول، رسول کی، النبی، نبی کی، اور امی، امی کی، الذی، جس کے بارے میں یجدونہ، وہ پاتے ہیں، مکتوبا، لکھا ہوا، عندہم فی التورات، جو ان کے پاس تورات ہے، والانجیل، اور انجیل ہے، یامرہم، وہ حکم دیتا ہے، بالمعروف، نیکی کا، وینہاہم، اور روکتا ہے، عن المنکر، برائی سے، ویحل، اور وہ حلال کرتا ہے، لہم الطیبات، ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو، ویحرم، الحرام کرتا ہے، علیہم الخبائث، تمام ناپاک چیزوں کو، ویضع، وہ اتارتا ہے، عنہم، ان سے، اسرہم، ان کے بوجھ، والاغلال، اور ان کے طوق، التی کانت علیہم، جو ان پر پڑے ہیں، فالذین، پس جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، بہی، اس پر، وعزروہ، اور اس کی حمایت کی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور، اور اس روشنی کی اتباع کی، الذی انزل معہ، جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اب قرآن نے ایسی چوٹ ماری، قرآن کیا کہتا ہے؟ اچھا تم نے سارے سن لیے یہودیوں، اب سنو، پیروی کس کی ہے؟ رسول کی، اور نبی کی، اور امی کی۔ تین باتیں بتائیں، رسول کی، جس نے رسول کی پیروی کر لی، نبی کی اور امی کی، یہ تینوں نام اور اعزاز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ آپ رسول ہیں، اور یہاں رسول، نبی کہہ دینا کافی تھا کہ نبی اور امی۔ رسول کیوں کہا؟ اس لیے کہا رسول اتمام میں حجت ہوا کرتا ہے، جب رسول آ جاتا ہے اس کے انکار پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کے انکار پر پھر اللہ کی طرف سے سختیاں آتی ہیں۔ تو بتایا گیا الذین یتبعون الرسول، اور رسول کی اتباع، اور پھر وہ نبی، وہ رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے، الامی، وہ امی بھی ہے۔ امی کے دو معنی ہیں، ایک تو امی اس لحاظ سے کہ جتنی بھی آسمانی وحی اتری ہیں، جہاں جہاں پر بھی آدم سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک علم معاشروں میں پھیلا ہے، علم معاشروں میں پھیلا ہے، وہی علم کا نام ہے، وہی جاننے کا نام ہے۔ جب وہی آئی، اندھیروں سے نکل کر انسان روشنی میں آئے۔ یہ یہودی جو بڑے بڑے اس دور میں بڑے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، یہ بھی تورات کے آنے کے بعد پڑھنا لکھنا سیکھا، نہیں تو ان کے پورے بنی اسرائیلیوں کے اندر ایک قارون ہی تھا جو لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ وہ بھی اس لیے جانتا تھا کہ وہ فرعونیوں کے دربار میں آتا جاتا تھا، یا موسیٰ علیہ السلام نے سیکھا تھا جو فرعون کے دربار کے اندر پلے بڑے تھے۔ تعلیم کے سارے دروازے بنی اسرائیل پر بند تھے۔ ہمیشہ جب وہی آئی ہے لوگوں نے پڑھنا سیکھا۔ اچھا اب پورے عرب دنیا کے اندر نبی آتے رہے، پر اس خطہ عرب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اب دیکھ لیجیے پوری دنیا کے اندر جہاں نبی آتے رہے، وہ رومن امپائر کھڑی ہوئی، وہ ایران اور کسریٰ کی حکومتیں کھڑی ہوئی، وہ سب پڑھے لکھے، خط و کتابت کو جاننے والے، خطاطیوں کے ماہر اور زبان دان بھی، لکھنے کے ماہر بھی۔ لیکن اس کے برعکس اس عرب کے اندر جہاں نبی نہیں آئے تھے اسماعیل علیہ السلام، بیچ میں سال ہر سال کا وقفہ ہے، یہاں کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، ان پڑھ تھے، صاف ان پڑھ تھے، کچھ نہیں آتا تھا انہیں، کوئی کا کوئی جا کر سیکھ کے آؤ۔ اور مزے کی بات یہ، لکھنا پڑھنے کو بھی یہ برا سمجھتے تھے۔ ایک تو امی اس لیے کہ ساری دنیا، اس لیے یہودی کہتے تھے کہ ہمارا نظام اور ہمارے معاملات ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے، یعنی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور کہتے غیر السبیل امیون، یہ امیوں کے لیے، ان پڑھوں کے لیے ہمارا کوئی قانون نہیں ہے،
ان کے مال بھی لوٹ لو، ان سے دغا بازی کرتے رہو، کچھ کرتے رہو، ہماری تورات اس میں بارے میں کچھ ہمیں سزا نہیں دیتی ہے۔ دوسرا، امی کا مطلب ان پڑھ ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی تھے، اور امی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ذات اقدس کی توہین نہیں ہے، آپ کی عظمت ہے کہ جس ہستی نے اس کو پڑھانا باپ نے تھا، باپ پہلے رخصت ہو گئے، ماں نے کوئی توجہ دلانی تھی، ماں چھوٹی عمر میں رخصت ہو گئی، دادا کے ہاتھ، دادا سردار تھے، سرداری کے معاملات تھے، کیا توجہ دیتے پوتے کے اوپر۔ یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو بکریاں چلانے کی لاٹھی ہاتھ میں لے کر نکل جاتا ہے، لڑکپن بکریاں چلانے میں گزر گئی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس سے کچھ بڑی جوانی میں قدم رکھا تو تجارت کے 2-3 سفر کر لیے، جا کر تجارت سامان شام لے آئے۔ اس آنے جانے کے سفر میں بھی کوئی جھوٹا مورخ بھی نہیں لکھ سکتا، نہیں بتا سکتا آپ نے کسی راہب کے پاس بیٹھ کر وہ قلم چلانے کا طریقہ ہی سیکھا ہو۔ پھر وہ غار ہرا میں آ کر سکوت اختیار کرتا ہے، پھر جب غار ہرا سے اترتا ہے اتنا بڑا نظام زندگی لے کر آتا ہے، 1400 سال سے اوپر ہو گئے، آج بھی دنیا انسانیت حیران ہے۔ وہ جس کے پاس کوئی لکھنے پڑھنے کا کوئی طور طریقہ سیکھا تک نہیں، جو بالکل صاف ان پڑھ ہے، لیکن دنیا کو وہ نظام دیا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اپنے سر پکڑ کے بیٹھے، یہ کہاں سے نظام لے کر آئے؟ یہ ہے کہا کہ دیکھو الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، جنہوں نے اتباع کی رسول کی، نبی کی اور امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا، اور اس کی ہستی کو تم اپنی کتابوں میں لکھا پاتے ہو، فی التوراۃ والانجیل، اور کمال یہ عندہم کا لفظ استعمال کیا، یعنی گویا کہ اس وقت جب یہ قرآن اتر رہا تھا ان کے پاس یہ دلیل موجود تھی، اگرچہ تورات کو بدل چکے تھے، انجیل کو بدل چکے تھے، قرآن کہتے ہیں عندہم فی التوراۃ، جو اس وقت موجودہ تمہارے پاس تورات انجیل ہے اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، اب 1450 سال تو گزر گئے، قرآن آج بھی آپ ہم کھول کے بیٹھے ہیں، تو گویا کہ قرآن آج بھی دلیل دے رہا ہے، عندہم التورات، جو آج بھی بگڑی ہوئی تورات ان کے پاس ہے، جو آج بھی تبدیل شدہ انجیل ان کے پاس ہے، اس میں بھی تمہارے اور میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر موجود ہے۔ قرآن ایسی دلیل اور سچی کتاب ہے، عندہم کہہ کر واضح کر دیا، یہ اس وقت بھی تھا تبدیلیوں کے باوجود، آج بھی تبدیلیوں کے باوجود موجود ہے۔ آج کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ وہ آئے گا، وہ ایسا کونے کا پتھر ہے، اس کے اوپر جو گرے گا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، جس پر وہ گرے گا اسے بھی چکنا چور کر کے رکھے گا۔ یعنی اس شریعت، اس محمد کریم کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا اس کے مقابل جو آئے گا وہ بچے گا نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اس قرآن کا مطالعہ دیکھ کر لیجئے، پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے، اللہ نے اپنے دشمنوں کو تو معاف کر دیا ہے، 360 بت کعبے کے اندر سال پڑے رہے، اتنی بڑی اللہ کی توہین۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کو سب سے بڑا ظلم تو برداشت ہوتا رہا، لیکن محبوب کی ہستی پر ایک لفظ بھی کسی نے کہا اس کو گدی سے پکڑ لیا۔ یہ چچا ہے، سگا چچا ہے، ابو لہب ہے، قیامت تک قرآن بنا کے اتار دیا، لوگوں سنو، میرے محبوب کے مقابلے میں کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی برداشت نہیں ہے۔ وہ حبشہ کا کالا بلال حبشہ سے آ کر قدموں میں لوٹ جائے، اسے میں دنیا کا لال اور جواہر بنا ڈالوں، اور سگا چچا ہو، دولت مند بھی ہو، وسائل بھی ہو، اور پھر توہین کا ایک جملہ کہہ دے، قیامت تک قرآن بنا کے اتار دوں گا کہ میری تعلق میرے محبوب کے ساتھ بنا کے رکھو گی تو بنے گی، نہیں تو نہیں بنے گی۔ یہ کمال ہے، اور یہ آج بھی انجیل اور تورات میں درج ہے کہ وہ آئے گا، اور اس پر گواہیاں موجود ہیں، صحابہ ان لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں۔ ایک صاحب نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی تھا، اس نے قرضہ دے دی، کیسے چاہیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اکثر ضرورت کی وجہ سے قرضہ لے لیتے تھے، آپ نے یہودی سے قرضہ لے لیا۔ 2 دن گزرے، بات تھی 10 دن کی لوٹانے کی،
2 دن گزرے وہ آ گیا، اس نے کہا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیسے واپس کرو۔ آپ نے فرمایا کبھی دن باقی کا نہیں، مجھے پیسے چاہیے، تمہارا کیا اعتبار؟ کہا پھر بتاؤ کیا کروں؟ کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول وہاں بیٹھ کے کہا بھائی چونکہ تمہارا مقروض ہوں، تم جو کہو گے مجھے ماننا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ صرف نمازوں کے اوقات میں آپ رخصت لیتے اور چلے جاتے اور پھر واپس آ کے بیٹھتے تھے۔ صحابہ صحابہ کہنے لگے یار اس کو تو ایسی کی تیسی، اس نے کیا کر دیا ہے؟ اب صحابہ سوچے کہ اس کو کہیں اس کی مرمت کریں، اس یہودی کی ریاست مدینہ ہے، حضور حکمران بھی ہیں اور یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ اب حضور بھی صحابہ کے تیور دیکھ رہا، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، کوئی ایسا نہیں، کچھ بھی۔ ابھی 1 دن گزرا، دوسرے دن آیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بھائیو میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا جو آخری نبی ہوں گے وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ کی سرزمین میں آئیں گے اور ایسے تحمل مزاج ہوں گے، بردبار ہوں گے، ویسے تحمل کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ یا برداشت کرنے والے کی حد ہوتی ہے۔ یہ سردار بھی ہے، مدینے کا حکمران بھی ہے اور رسول اور نبی بھی ہے، اس کے جانثار ایسے تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، کسی کو اشارہ کرے تو سر میرا بھی قلم ہو جائے۔ لیکن صرف قرض کی وجہ سے بیٹھے رہے کہ مجھے قرض لینا ہے، اس سے قرض میں نے واپس کرنا ہے، میں اس کے کہنے پر بیٹھا ہوں، اس سے بڑا تحمل بردباری کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے۔ تو تورات کو دیکھ کر پڑھ کر اب اسلام جو تھے، جو ہے صحابی تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا کہ تورات میں آپ کی تذکرے موجود ہیں، آپ کی موجود۔ اسی طریقے سے صحابہ نے دیکھ کر تورات کو، انجیل کو دیکھا تھا جن لوگوں نے، وہ پھر آپ کی دین کو قبول کیا تھا۔ یہاں ایک اور بات ہے، یأمر بالمعروف، اللہ بتا رہے ہیں ہم نے تورات انجیل میں لکھ دیا تھا یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرے گا، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکے۔ آپ کو پتہ ہے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے۔ آپ اور ہم تو صرف تلقین کر سکتے ہیں، بھائی نیک بنو، اچھے کام کرو، برے کام نہ کرو۔ یہاں میں بھی ممبر پہ بیٹھتے ہی کہ تو بھائی اچھے کام کرو، برے کام نہ کرو۔ آپ بھی کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں۔ جب اقتدار و قوت آپ کے ہاتھ میں آتی ہے پھر یہ معاملہ تب طاقت سے لوگ تو بھائی یہ برائی ہے مت کرو، کرو گے تو یہ سزا ہوگی۔ اور اگر یہ نیکی کا حکم، یہ نیکی حکم کرنا ہے، یہ کرو گے تو یہ اجر پاؤ گے۔ یہ اقتدار حکومت کی اللہ نے کہا اس کے ہاتھ میں نبوت ہی نہیں ہوگی، رسالت ہی نہیں ہوگی، امی ہی نہیں ہوگا، وہ اقتدار کا مالک بھی، حکومت بھی ہوگی، ریاست بھی ہوگی۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اس کی ریاست میں اس کا حکم چلتا ہوگا، جس کو ہاں کہہ دے گا وہ ہاں ہوگا، جس کو نہ کہہ دے گا وہ نہ ہوگا۔ یہ بتایا قرآن نے، اپنے محبوب کی علامات بتا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمْ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے والا ہوگا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والا ہوگا۔ ہم گزشتہ صورتوں میں یہ پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے فرمایا ان یہودیوں کی ہر درمیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کی کہا جو چمڑی کے ساتھ گوشت لگ جائے وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور جو جن کے کھر ہیں وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان کی ظالموں کی عادتوں کی وجہ سے۔ لیکن وہ اللہ نے فرمایا جو میرا محبوب آئے گا اس کا ذکر تورات و انجیل میں کر دیے، وہ ہر پاکیزہ چیز کو حلال کرے گا اور ناپاک چیز کو حرام کرے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور ان کے بوجھوں کو اتارے گا، وغلال، اور ان کے گلوں میں جو توق ڈلے ہیں ان کو نکالے گا، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان پر لگے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں بوجھ کو، کتنا بوجھ ہے میرے بھائی جو اللہ کے نبی کی وجہ سے اتر گیا۔ کپڑوں کو ناپاکی لگ جائے تو حکم تھا کاٹ دیا جائے، اگر جسم پہ گندگی لگ گئی اس کو کھرچو، نماز کا وقت ہو گیا تو بس جہاں پر عبادت کی جگہ وہیں جا کر کرو۔ کیسا بوجھ اتارا، یہ امتی، حضور کا امتی، جہاں پر نماز کا وقت ہو جائے قریب مسجد نہیں ہے، اس زمین پر سر مسجود ہو جاتا۔ کپڑے ناپاک ہو گئے دھو ڈالو، جسم پہ گندگی لگ گئی دھو ڈالو۔ کیا زبردست! اور کتنی ایسی چیزیں ہیں، بوجھ ہیں جو اس امت پر اللہ نے اتارے۔ والاغلال، اغلال کہتے ہیں اس توق کو۔ پرانے زمانے میں غلام ہوتا تھا، غلام کیسے پتہ لگتا ہے یہ غلام ہے؟ اس کے گلے کے اندر ایک لکڑی کا یا لوہے کا، اس کے گلے میں ایک بڑا سا تختہ ڈال دیتے تھے
اور بعض دفعہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے اندر پھنسا دیتے جائیں، اس کو اغلال کہتے تھے۔ بعض دفعہ ایک ہاتھ سے کہ غلام کام کرے، ایک ہاتھ پھنسا دیتے تھے، ایک ہاتھ آزاد رہتا تھا۔ یہ توق بتاتا تھا یہ غلام، اس پہ نام لکھا ہوتا تھا مالک کا، وہ اس کو چابی مالک کے پاس ہوتی تھی، وہ بھاگ بھی جائے اس کو کاٹا نہیں جا سکتا تھا، کوئی ایسا سخت قسم کا وہ بناتے تھے۔ کاول اغلال، اس نے غلامی کے توقوں کو اتار ڈالا ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے غلامی عام تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غلامی کے تصور مٹائے۔ یہ کہتے تو ہیں یہ واشنگٹن نے آ کر اور امریکہ میں اس نے آ کر، واشنگٹن نے آ کر غلامی کے دور کو مٹایا۔ یہ کہاں ہے امریکہ اور اس کا باپ خالق واشنگٹن؟ اسلام نے بہت پہلے آ کر اس کی ایسی بے خونی کی تھی کہ پورے دنیا کے اندر غلامی کا تصور آہستہ آہستہ مٹتا چلا جائے۔ فالذین آمنوا، یاد رکھو جو ایمان لائے بھی اس کے ساتھ، وعزروہ، اس کی حمایت کرنی ہوگی، ونصروہ، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی حمایت بھی اور مدد بھی، حمایت ہی کافی تھی۔ حمایت و مدد سے دو باتیں بن، حمایت زبان سے اور مدد عمل سے۔ اس زبان سے بھی اس کے گن گانے ہیں اور عمل اور کردار سے بھی اس کے گن گانے ہیں۔ دونوں باتوں کے ساتھ معاملہ چلے گا تو کامیابی کا راستہ چلے گا، نہیں تو ایک زبانی کلامی کہتے رہیں اور عملی طور پر اس کے ساتھ نہ دیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اللہ نے کہا وہ مجھے رد ہے، مجھے منظور ہی نہیں۔ یعنی کہ یہاں دونوں باتوں کا حق ہے، زبان کے ساتھ بھی اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی نعت ہو، اور عملی کردار کے اندر بھی پتہ ہو کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، تیسری بات کی کہ وہ جو اتباع کرے گا اس نور کی، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو اس کے ساتھ ہی اتارا ہے۔ وہ کہ قرآن اور حضور لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضرور کرو۔ ماہ رمضان میں آپ نے خوب قرآن پڑھا ہوگا، اتنے ختم کر لی، لیکن ایک سیرت کی کتاب ہی ساتھ پڑھ لیجیے۔ قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب پتہ چلے گا اس نبی کی زندگی کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی نے کس طرح صبح اور شام گزارے تھے۔ جب یہ پڑھو گے پھر قرآن پڑھو گے، جس کو نہیں بھی آتا ہوگا ترجمہ تب بھی اس کو یاد ذہن میں آئے گا، یہ اس نبی پر اترا جو کبھی طائف کی وادیوں میں اور کبھی جو ہے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں، کبھی بدر و احد کے میدانوں میں یہی قرآن اتر رہا تھا۔ پھر اسے قرآن کے قدر اور احترام سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ وَاتَّبَعُوهُ النُّورُ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس کی اتباع کرے گا جو اس نور کی، اس روشنی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ آج ہم نے کامیابی اور ناکامی کے پیمانے اپنی مرضی کے بنا لیے۔ جو قرآن نے کامیابی کے پیمانے بتائے ہیں، آئی اس کی طرف بڑھتی ہے۔ شاید ماہ رمضان اللہ رب العزت نے ہمارے اپنی رحمتوں کے لیے ہمارے اوپر لازم قرار دے دیا تاکہ ہم اس پورے مہینے میں کامیابی کے راہوں کو ڈھونڈ سکیں، لیکن کامیابی کے راہوں کو رٹے کے ساتھ نہیں ڈھونڈنا ہے، اس کو غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ ڈھونڈنا ہے، اور انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب یہ کامیابی اس امت کا مقدر بنے گی، اور اس کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی مدد اور ان کے ساتھ تعلق سے ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا